बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नए जो है स्टोरी के साथ और नए जज्बे के साथ नए जज्बे के साथ स्टोरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। डोंट जज मी जो हमारी सीरीज़ है उसी का ये आगे पार्ट्स हैं जी। स्टोरियाँ हमने बहुत सारी पढ़ी, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया, और बड़ी हमें वो ना याद भी रह गई। बहुत सारी तो ऐसी हैं कि बहुत अच्छे तरीके से याद है। मैंने एक नावल पढ़ा था 10th के, मैं पेपर दे रहा था और मैं चाचे शऊद मास्टर महमूद उनके जो है ना घर में रहता था, उधर उनके घर में सादकाबाद में। सही। तो उनके घर में ना एक वो बुक पड़ी हुई थी, उसके ना फ्रंट 2-3 पेज उड़े हुए थे। सही। तो कहानियाँ पढ़ने का शौक़ जो था ना वो इतना था, आप इमेजिन करें कि अल्फुआ आ गया जी। हाँ जी। वो इतना था कि हमें जो है ना पेपर के दिनों में भी हम कहानी पढ़े बिना नहीं सोते थे। सही। तो वहाँ पे मैंने एक नावल पढ़ा जो मैंने 3-4 दफ़ा पढ़ा और बाद में मैंने उन्हें वापस किया। सही। तो नावल का नाम पता इंग्लिश ट्रांसलेट किया हुआ वो नावल था, मुझे ना राइटर का पता है, लेकिन बुक का नाम था जहन्नम से फरार। सही। ओके। एंड वो रियल स्टोरी बेस्ड नावल था। उसके ऊपर दुनिया में जो जो रियल वाक़यात थे ना वो ऐसा नावल था, आप पढ़ लें, तकरीबन 250 पेज 300 पेज का था। उसके अंदर छोटी स्टोरियाँ थी, मतलब कोई 35-40 पेज की, 60-70 पेज की, ऐसे उनकी ऐसे फहरिस्त होती है ना। वो नावल कोई भी होता है नहीं, फहरिस्त नहीं थी, पूरी स्टोरी थी। ऐसे ही होता है ना नावल में। हाँ। वो उसको पार्ट्स करके वो आगे लेके गया होता है उसको। और जहन्नम से फरार करके उसका नावल था। बाद में मैंने बहुत सर्च किया इंटरनेट पे, मुझे नहीं मिला। अगर कोई व्यूअर्स कोई सब्सक्राइबर जानता हो तो प्लीज़ आपको मिले जहन्नम से फरार तो हमें बताइएगा। वो नावल ने, मैं कहता हूँ आप एक दफ़ा शुरू कर लें, आप कभी भी नावल छोड़ नहीं सकते हो। सही। और ये नावल और कहानियाँ पढ़ने का चस्का आप ये देखें, चाचू रऊफ़ वाले भी लग गए ना कहानियों पे हमें देख के। सही। और वो चाचू वकार वाले भी, वो सब पढ़ते थे खरीद के, उनके घर में भी थी। सही। वो खैर वो हमसे पहले भी पढ़ते थे। सही। क्योंकि उनके घर में ये जितने अल्लाह जन्नत नसीब करे दादा अबू अनवर गाजी को, हाँ जी, वो उनके जो बुजुर्गों के वो जो आते थे मैगजीन, हाँ जी, वो सारे उनके पास थे। सही। तो जमात इस्लामी के आते थे, मौलाना मदूदी के, और इस तरह। और अगर आपको याद हो तो जब नाना अबू के पास जाते थे तो उनके घर में भी अल्लाह जन्नत नसीब करे नाना अबू के, मुझे आज मेरी आंखों में ऐसे ही घूमती है वो अलमारी, पूरी अलमारी भरी होती थी। उसके अंदर तारक इस्माइल सागर के नावल, तारक इस्माइल सागर, और एक और था राइटर एम.ए. राहत, और भी 2-3 जो थे ना। तारक इस्माइल सागर के तो बहुत पड़े हुए थे। जो है वो तारक इस्माइल सागर का जो है ना, मुझे वो असलम राही के इसके ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे। अब हम बात कर रहे थे ये जहन्नम से फरार की। अच्छा, जहन्नम से फरार में क्या था कि रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरियाँ थी। आप शुरू करते थे ना, आप सो नहीं पाते थे पूरी रात, ऐसी स्टोरी थी सीक्वेंस में। सही। अब वो मुझे कुछ याद है, कुछ बंदों की स्टोरी थी, ये सारी थी जंगों के ज़मानों में, जो जंगी कैदी थे ना जी। उस वक़्त रशियन और ये दूसरे जो भी जंगें होती हैं, उस दौर में वो जंगी कैदियों की कहानियाँ थी। मुझे एक कहानी इस तरह थी कि वो 5-6 आदमी या 8-10 आदमी जो है ना वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुए। सही। और वो जेलें ऐसी थी कि दुनिया में चारों तरफ उसके पानी था, समंदर जैसे वो चारों तरफ समंदर था। क्यूबा की कहानियाँ थी कुछ उसमें, ठीक है ना। तो उन लोगों ने अपने वाक़यात जो भाग के आए ना, वो स्टोरी की शक्ल में राइटर ने कलम बंद की हुई थी। तो वो लिखते हैं कि 7 से 8 बंदों को सुरंग खोद के किसी न किसी तरह जेल से निकलने का मौका मिल गया। सही। अब वो जो निकले तो चारों तरफ उनके पानी है। हाँ जी। जजीरा सा था जिसमें वो कैद थे। सही। अब पानी है और उन्हें निकलना है। आप इमेजिन करें कि उन्होंने वहाँ से लकड़ी के पीसों से जो है ना वो जैसे तैसे करके तख्ते बनाए, कोई जोड़े रस्से उससे बांध के उन्हें। हाँ जी। और वो कहता है कि उनके ऊपर हम बैठे और हम 7-8 आदमियों ने सफ़र शुरू कर दिया।
یہ بحرہ، اس میں سٹوریاں تھی بحرہ اوکیانوس، ہاں جی، اس سمندر کی وہ واقعات تھے، ہمارے والے نہیں تھے، یہ بحرہ عرب کے نہیں تھے، یا پاکستان بحر الکاہل اور بحر اوکیانوس کے وہ واقعات تھے، سارے اس کے اندر لکھے ہوئے، وہ دنیا کے خطرناک ترین سمندر، اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں ان کے بارے میں مشہور ہے۔ اب انہوں نے کشتی اس میں ڈالی اللہ کا نام لے کے، جو بھی جس کو بھی وہ مانتے تھے، جس بھی یعنی کہ وہ کرسچن تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے بہرحال جب کشتی ڈالی تو وہ کہتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس جیل سے نکلنے پہ ہم اتنے خوش تھے کہ ہم، کیونکہ عقوبت خانے تھے وہاں، صبح و شام ظلم ہوتا تھا، جنگی قیدی تھے وہ، اور ان کے جو ہے وہ سزائیں ملتی تھی، سارا ادھر وہ ماحول وہی تھا جنگی قیدیوں والا ہی۔ تو وہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم اتنے خوش ہوئے، وہ رائٹر لکھتا ہے کہ انہوں نے نعرے لگائے آ کے جب کشتی میں بیٹھے تھے۔ کشتی وہاں سے سفر شروع ہوا، کہتے کہ کچھ کھانے پینے کا تھا جو لے کے تھوڑا بہت نکلے، وہ کھایا پیا، سفر شروع ہو گیا۔ اب کھلا سمندر، پورا دن جب سورج چمکتا تھا نا تو وہ جو گیلے کپڑے اور وہ تھے نا بھیگے ہوئے، ان کے اوپر نمک سمندر کا لگ جاتا تھا، اور دن میں جب دھوپ پڑتی تھی تو وہ جلد کو جھلسا دیتا تھا نمک، جیسے ہی جلد پہ زخم بنتے تھے تو نمک جو ہے جلد کے اوپر وہ گوشت کو لگ کے جلے ہوئے کو، اس کو اذیت کو کہتا ہے کہ کئی گنا بڑھا دیتا تھا، چیخے مار مار کے آدمی روتے تھے ہم 5 6 آدمی، اور کہتا کہ ایسے تھا کہ رات اگر پڑی ہے نا، سورج غروب ہوا ہے تو صبح تک آپ تارے ہیں اور آپ کی کشتی پانی کے بہاؤ کے جدھر مرضی جا رہی ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، بس یہ تھا کہ فرار ہو گئے۔ 1 دن 2 دن، وہ بندہ کہتا ہے کہ دوسرے دن جو ہے نا ہم میں سے ایک آدمی جو ہے نا وہ پانی پی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، برا حال ہو گیا اس کا، کرتے کراتے تیسرے دن اس نے سروائیو کیا، چوتھے دن ہم نے ڈال ہوتے گئے، 5ویں دن ہم میں سے ایک آدمی مر گیا۔ اب دیکھیں انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے، ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا گوشت جو ہے نا اس کے ٹکڑے کر لیں ہم اور بانٹ لیں۔ 6 آدمی تھے، باقی 5 اس آدمی کے جو مرا ٹکڑے کاٹ کے بانٹ لیے آپس میں کہ آپ یہ کھاؤ آپ یہ کھاؤ، اور اس کا خون پیاس بجھانے کے کام آیا، خون انہوں نے پی لیا، مجبوری، مر تو رہے ہی ہیں، سمندر کا پانی پیتے ہیں تو ویسے ہی مر رہے ہیں، بیمار ہو چکے تھے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جی ہم نے اپنے ساتھی کے ٹکڑے کھائے، اس ٹکڑوں کے اوپر ہمارا 1 دن 2 دن اور گزر گئے، بھوک تو برداشت جیسے تیسے کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا تھا، گوشت کھا کے، پیاس بہت نڈھال کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ بندہ لکھتا ہے کہ ایسے سمندر میں ایک ہی دعا تھی کہ کہیں کنارہ آ جائے، سارا دن کشتی ایسی ہچکولے کھا رہی، رات کھا رہی ہے، کبھی بیٹھے آسمان کو تک رہے ہیں، صرف پانی نظر آتا ہے اور رات کو تارے نظر آتے ہیں۔ ایک بندہ اور مر گیا، وہ بندہ کہتا ہے جی اس کے بھی ہم نے پارچے کر لیے، ٹکڑے کر کے ہم نے کھانے، سمندر کے پانی میں ڈپ ہو کے ویسے نمک ہوا پڑا تھا، کچا گوشت کھا لیتے تھے ہم، کرتے کراتے کہتا ہم نے وہ بندہ لکھتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا، میرے ساتھ ایک بندہ اور تھا، میں نے اس کو خود مار دیا اپنی بقا کے لیے، وہ میرے سے کمزور تھا اور میں نے بھوک سے اتنا میں مر رہا تھا، میں نے کہا یہ شاید کل جا کے مرے گا اور مجھے اس کو کھانا نصیب ہوگا، میں اس سے پہلے یہ مرا تو رہا ہی ہے، کل مرنے والے کو آج مار دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھی کا وہ دبایا، جوتے جو پہنے ہوئے تھے ان کے چمڑے تک وہ کھا چکے تھے، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی چبا چکے تھے بھوک کے ہاتھوں، اتنا برا حال تھا۔ اور کہتا کہ ایسے کھلے آسمان میں پڑا ہوا تھا اور آسمان کی طرف میری آنکھیں مرنے پہ تھا، اور میں نے اپنے رب کو یاد کر لیا کہ مرنے لگا ہوں میں، اور مجھے 1% بھی افسوس نہیں تھا کہ میں نے انسانوں کا گوشت کھایا ہے، مجھے صرف کیونکہ میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اور کہتا اللہ نے میرے دل میں تھا، ہم لوگ کئی دنوں سے دعا کر رہے تھے، 10 12 دن 14 دن ہمیں ہو چکے تھے سمندر میں،
اور ہمیں کہیں کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہم اکثر دعا کر چکے تھے اللہ سے کہ اوپر والے سے کہ بارش ہو جائے تاکہ ہمیں پانی جمع ہو کشتی میں اور ہم کچھ پی سکیں اور ہمارے جسموں میں کچھ جان آ سکے اور یہ نمک ہمارے جسموں سے اتر سکے تاکہ ہماری اذیت کم ہو۔ اس دن کہتا میں نے اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے، اوپر والے کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں بند کی اور اپنے آپ کو ایسے جیسے جان میں نے پیش کر دی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتا میری آنکھ کھلی ہے، اتنی تیز شدید بارش ہو رہی ہے اور میری کشتی میں پانی ہے اور میں جو ہے پورا پانی میں آلموسٹ ڈوبا پڑا ہوں۔ میں جلدی جلدی اٹھا، پانی میں نے اتنا پیا کیونکہ اتنے دنوں سے پیاسا تھا، پی کے میں نے پانی جب سیر ہو گیا پھٹنے پہ آیا تب میں نے پانی چھوڑا۔ وہ کشتی سے پانی جو تھا وہ جو بھی اس کے کنارے تھے جو آ رہا تھا نکل بھی رہا تھا اتنا، تو جو جناب صاحب اس نے پی کے جو ہے اپنے باڈی کو گیلا شیلا کیا، اوپر والے کا شکر ادا کیا۔ اب جب پانی پی لیا تو اس کے جسم میں کچھ انرجی بہت بحال ہو گئی اور اس نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اگر ہمیں تو اس سچویشن میں یہ اپنی رحمت بھیج سکتا ہے بارش تو ہمیں پلیز کوئی رستہ دکھا، ہمیں زمین دکھائی دے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں یہ دعا کر کے سویا، رات پڑی تو مچکولے کھا رہی ہے کشتی، آپ کتنی دیر جاگ کے کریں گے بھی کیا؟ دن میں تو چلو آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھنے کی جستجو ہوتی ہے، رات میں تو کچھ دکھ بھی نہیں رہا۔ تو کہتا 16ویں دن 17ویں دن جا کے میری کشتی، میری صبح آنکھ کھلی تو ایک ساحل کی طرف تھی اور سامنے مجھے ساحل نظر آیا اور میں خوشی سے اپنی کشتی اور اپنے ہاتھ اور تیزی سے ہلانے لگ گیا۔ کرتے کراتے میں پہنچا تو وہاں میں گر کے پھر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو لوگوں نے مجھے اٹھا کے لے کے گئے، انہوں نے میری مرہم پٹیاں کی زخموں کے اوپر اور آپ کو رائٹر کو اس نے جو کہانی سنائی، تو آپ دیکھیں کہ میں نے جب یہ پڑھی سٹوری آنیسٹلی میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی، اور پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ کہانیاں جتنی بھی ہیں اس میں بیان کی ہوئی ناول میں یہ سب سچ ہیں، اور پڑھ کے بہت مزہ آیا آنیسٹلی۔ میں نے وہ کہانیاں بڑی دفعہ پڑھی، بعد میں 5-6 مہینے بک میرے پاس رہی، پھر میں نے واپس کی۔ آپ بتائیے گا آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اس میں اسی طرح کی ریلیٹڈ، کوئی کیوبا سے فرار تھا، کوئی کہاں سے فرار تھا، کوئی کہاں سے جرمن نازیوں کی تھی، اسی طرح کے کسی کو کیسے اذیت ملی، کیسے وہ مرا، کیسے یا بچا، کیسے وہ نکلا، اس طرح کی سٹوریاں تھیں۔ آپ بتائیے گا آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی سن کے؟ اچھی لگی تو کمنٹس کر کے بتائیے گا پلیز، اور آپ کے ذہن میں کوئی واقعہ ہے تو پلیز شیئر کیجیے گا سٹوریاں سننے اور سنانے کے متعلق۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ تھینک یو، بائے۔